معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں فلاح علم و عمل چینل۔ جو حضرات چینل پہ نئے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ حضرات محترم، میں آپ کے سامنے آج ایک عظیم الشان ذات کے مالک، جن کا چرچا، جن کی دھوم صرف ملک ہندوستان میں نہیں بلکہ سارے جہان میں، ملک کے بے شمار ممالک میں دھوم مچی ہوئی ہے، اور جن کا ڈنکا ملک کے گوشے گوشے میں بج رہا ہے، جن کی شان و عظمت کا بیان ہر کوئی کر رہا ہے۔ بڑے بڑوں نے جن کی شان و عظمت بیان کی ہے، جن کا نام نامی اسم گرامی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ و رضوان ہے۔ انہی کا ایک چھوٹا سا ادنا سا غلام میں بھی ہوں۔ میں نے بھی اعلیٰ حضرت کی شان میں کچھ اشعار کی لب کشائی کرنے کی جرأت کی ہے، اور ان کی شان میں کچھ سخن آرائی کرنے کی کوشش کی ہے۔ بس التجا ہے کہ اعلیٰ حضرت میری اس ناکام کوششوں کو اور کاوشوں کو قبول و مقبول فرمائیں، اپنے غلاموں میں رہنے کی ہمیشہ سعادت نصیب فرمائیں، اور تمام عاشقان رضا کو اپنے علم و فیضان سے مالا مال فرمائیں۔ کلام سننے سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک والہانہ عشق و محبت کے ساتھ صاحب لولاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں، اور پڑھیں بآواز بلند: اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عبدک و رسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات وصلی علی المسلمین والمسلمات۔ جہاں میں ہر طرف عظمت میرے احمد رضا کی ہے، جہاں میں ہر طرف عظمت میرے احمد رضا کی ہے، مچی جدھر بھی دیکھیے شہرت میرے احمد رضا کی ہے، جدھر بھی دیکھیے شہرت میرے احمد رضا کی ہے۔ شریعت معرفت ہو یا طریقت کی بہاریں ہوں، شریعت معرفت ہو یا طریقت کی بہاریں ہوں، سبھی میں بے بہا رفعت میرے احمد رضا کی ہے۔ اور اس شعر میں میں نے پنجتن پاک کو شامل کیا ہے اور جمع کیا ہے۔ نبی کے عشق کا مظہر، علی کے لالوں کا نوکر، اعلیٰ حضرت کی ذات اور ہماری ذات، اعلیٰ حضرت کی ذات بابرکت جو ہے وہ نبی کے عشق کا مظہر ہے، بن کر ظاہر ہوئے ہیں۔ نبی کے عشق کا مظہر کو ظاہر کیا ہے، عشق کو، نبی کے عشق کو ظاہر کیا سارے زمانے میں، اور ساری دنیا والوں کو بتایا کہ نبی سے عشق کس طرح سے کیا جاتا ہے۔ اسی لیے تو ان کی شان میں شاعر نے کہا ہے: ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات محترم، شاعر کہتے ہیں: نبی کے عشق کا مظہر، علی کے لالوں کا نوکر، در زہرا سے ہی عزت میرے احمد رضا کی ہے، در زہرا سے ہی عزت میرے احمد رضا کی ہے۔ اور اس آنے والے شعر میں میں نے اعلیٰ حضرت کے علم و معرفت کو اور علم و فنون کو بیان کیا ہے کہ میرے اعلیٰ حضرت نے کس فن میں مہارت حاصل نہیں کی ہے، اور ان کو کس فن میں مہارت تامہ حاصل نہیں ہے۔ تو شاعر نے کہا: علوم فقہ ہو تفسیر ہو، علوم فقہ ہو تفسیر ہو، یا کہ عقائد کی کتابیں ہوں، نہیں تصنیف کس فن میں میرے احمد رضا کی ہے، نہیں تصنیف کس فن میں میرے احمد رضا کی ہے۔ اور جہاں ہر تشن لب آ کر ہوا سیراب دم بھر میں،
دنیا کے گوشے گوشے سے لوگ گھوم کر آتے ہیں، ان کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، انہیں تشفی نہیں ملتی، سکون نہیں ملتا، لیکن اعلیٰ حضرت کی بارگاہ ایک ایسی بارگاہ ہے جہاں پر جو بھی اپنا مسئلہ لے کر جاتا ہے، جو بھی اپنا معاملہ لے کر جاتا ہے، چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے ہو، وہ مسئلہ اس کا حل ہوتا ہوا نظر آتا ہے، وہ مسئلہ اس کا پورا ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ذہانت، ایسی فطانت عطا کی تھی کہ 100 لوگوں کا سوال ایک ساتھ سنتے تھے اور 100 لوگوں کا جواب بھی دیتے تھے، الگ الگ سب کا سوال بھی ہوتا تھا، اور پھر اس کے بعد جواب بھی دیتے کہ تمہارے سوال کا جواب یہ ہے، تمہارا سوال یہ تھا، تمہارا جواب یہ ہے۔ بڑی بھیڑ ہوتی تھی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں، بڑے بڑوں نے جانو ادب طے کیا ہے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں، جہاں ہر تشنہ لب آ کر ہوا سیراب دم بھر میں، بریلی میں رواں دریا میرے احمد رضا کی ہے، بریلی میں رواں دریا میرے احمد رضا کی ہے، جہاں میں ہر طرف عظمت میرے احمد رضا کی ہے۔ اور اگلے شعر میں نے یہ بتایا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اپنے نوکے قلم سے گمرہیت اور بد مذہبیت کو تار تار کیا ہے، ان کے سینوں میں ایسی ہیبت پیدا کرتی ہے کہ آج تک وہ لرزہ براندام ہیں اور اعلیٰ حضرت کے نام اور ان کی شان سے ڈرتے ہیں اور کانپتے ہیں۔ تو شاعر کہہ رہے ہیں، کیا نوکے قلم سے ریزہ ریزہ گمرہیت کو، کیا نوکے قلم سے ریزہ ریزہ گمرہیت کو، عدو کے سینے میں ہیبت میرے احمد رضا کی ہے، عدو کے سینے میں ہیبت میرے احمد رضا کی ہے، اور وہی ہیں مقتدائے اہل سنت ہر زمانے میں، وہی ہیں مقتدائے اہل سنت ہر زمانے میں، اس عالم کو صدا حاجت میرے احمد رضا کی ہے، اس عالم کو صدا حاجت میرے احمد رضا کی ہے، اور نبی کا معجزہ بن کر ہوا ظاہر وہ دھرتی پر۔ اعلیٰ حضرت کی شان نبی کا معجزہ ہے، نبی کا معجزہ بن کر ہوا ظاہر وہ دھرتی پر، نبی کا معجزہ بن کر ہوا ظاہر وہ دھرتی پر، مچی ہے چار سو جو دھوم میرے احمد رضا کی ہے، مچی ہے چاروں سو جو دھوم میرے احمد رضا کی ہے، اور ہوا شامل جو ان کے سلسلے میں آج تک لوگوں، سلسلہ عالیہ رضویہ میں جو شامل ہوا ہے اس کی شان و عظمت کیسی ہے اور اعلیٰ حضرت کی مہربانیاں اور شفقتیں اس پر کیسی ہیں۔ شاعر کہتے ہیں، ہوا شامل جو ان کے سلسلے میں آج تک لوگوں، سبھی پر فیض اور رحمت میرے احمد رضا کی ہے، سبھی پر فیض اور رحمت میرے احمد رضا کی ہے۔ اور گزاری زندگی، اعلیٰ حضرت نے کس طرح سے اپنی زندگی گزاری ہے، ساری زندگی عشق مصطفیٰ میں گزار دی، صرف اور صرف عشق مصطفیٰ میں، کھانا بھی عشق مصطفیٰ میں، پینا بھی عشق مصطفیٰ میں، لباس بھی عشق مصطفیٰ کی، چلنا بولنا، چال چلن، گفتگو، کردار، اخلاق، سارے عمل عشق مصطفیٰ میں کی ہے۔ اور اپنے عاشقوں کو یہ بتایا، اپنے ماننے والوں کو بھی بتایا کہ اپنی زندگی کو کامیاب بنانا چاہتے ہو، اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہو تو عشق مصطفیٰ میں پل جاؤ، اب عشق مصطفیٰ میں ڈوب جاؤ، اور اپنی زندگی کے ہر محاذ پر عشق مصطفیٰ کو شامل رکھو، عشق مصطفیٰ کو سامنے رکھو۔ گزاری زندگی ساری شہیدی کی غلامی میں، گزاری زندگی ساری شہیدی کی غلامی میں، نہایت مصطفیٰ سے عشق میرے احمد رضا کی ہے، نہایت مصطفیٰ سے عشق میرے احمد رضا کی ہے۔ اور بھلا سکتی نہیں دنیا، بھلا سکتی نہیں دنیا کبھی اس مرد صادق کو۔ اعلیٰ حضرت کا ہم پر کتنا احسان ہے، تو شاعر کہہ رہے ہیں کہ بھلا سکتی نہیں دنیا کبھی اس مرد صادق کو، بھلائی سب پہ کچھ ایسی میری احمد رضا کی ہے، میرے احمد رضا کی ہے، عطا ہی سب پہ کچھ ایسی میرے احمد رضا کی ہے۔ اور آخر میں نے اپنا مقطع بیان کیا ہے، کرے ان کی سخن گوئی، کرے ان کی سخن گوئی کہاں فرقہ یہ تیرے بس میں، کرے ان کی سخن گوئی کہاں فرقہ تیرے بس میں، کرم جو کچھ بھی ہے تجھ پر، کرم جو کچھ ہے تجھ پر میرے احمد رضا کی ہے، کرم جو کچھ بھی ہے تجھ پر میرے احمد رضا کی ہے، جہاں میں ہر طرف
شہرت عزت عظمت میرے احمد رضا کی ہے، جدھر بھی دیکھیے شہرت میرے احمد رضا کی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔